نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، خلیفہ سیوم، داماد رسول، جامع قرآن، ناشر قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، میری مراد حضرت والا شان جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ کا یوم شہادت انہی ایام کے اندر ہے، تو آپ کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت کے اندر پیش گزار کرنا مقصود ہے۔ یاد رکھیے، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا میرے نبی کی بارگاہ کے اندر بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ یعنی عثمان ابن عفان، فرمایا ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، اور سرکار نے اپنے بارے میں فرمایا میرا ساتھی جنت کے اندر عثمان غنی ذو النورین ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں ایک دن میں گھر کے اندر موجود تھی، دروازے پر دستک ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے، تو دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا انا ابو بکر صدیق۔ اندر آنے کی اجازت مانگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی، حضرت ابو بکر صدیق اندر تشریف لائے، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، سرکار جیسے آرام فرماتے ویسے ہی آرام فرما رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کچھ دیر بیٹھے، چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا انا عمر بن الخطاب۔ اندر آنے کی اجازت مانگی، سرکار نے اجازت دی، بیٹھے، بات چیت کی، میرے نبی جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی آپ آرام فرما رہے۔ چلے گئے حضرت فاروق اعظم بھی بات چیت کر کے، تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا انا عثمان ابن عفان، میں عثمان ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اندر آنے کی اجازت مانگی، میرے نبی نے اجازت دی، اور میرے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی رانوں مبارک سے اپنی چادر مبارک کو درست مبارک فرمایا، تو حضرت عثمان غنی باتیں کرتے رہے، اور جب چلے گئے نا، سیدہ عائشہ سے رہا نہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد ماجد آئے، آپ آرام فرما تھے، جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے رہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے، آپ جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے رہے، اور فرمایا کہ جب عثمان غنی آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، تو میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں کما تستحی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی کا اس قدر حیا مبارک فرماتے تھے، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو تین چیزیں بڑی پسند تھیں، بڑی پسند تھیں۔ ایک تو آپ بھوکے لوگ ڈھونڈا کرتے تھے، کسی نے کھانا نہ کھایا ہو اسے کھانا کھلاتے، اور اسی طرح اگر دیکھتے کوئی ننگے لباس والا ہے،
ننگے بدن والا ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کے بدن کے اوپر، آپ ڈھونڈتے اسے لباس پہناتے، لے کے دیتے۔ اور جو تیسری بات آپ کو بڑی پسند تھی وہ قرآن مجید آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادتی من امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ کل جنت کے میوے اسے کھلائے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی ننگے کو کپڑا پہنایا نا اللہ عز و جل کل اسے جنت کا حلہ پہنائے گا۔ اور حضرت عثمان غنی کا تقویٰ کا عالم، زہد کا عالم اس قدر تھا۔ حضرت عثمان غنی آپ قبرستان کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، روتے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں عثمان غنی آپ کا تو بڑا مقام ہے، آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ کی تو بڑی منزلت ہے، آپ کی تو بڑی قدر ہے، اس کے باوجود آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کے گمان میرے بارے میں اچھا ہے۔ اور صحابہ کہنے لگے اے عثمان ہم نے تو خود رسول اللہ سے سنا ہے، ایک مرتبہ نہیں، ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعدد بار سنا ہے۔ سرکار نے فرمایا عثمان جنتی ہے، عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے، عثمان پکا جنتی ہے، عثمان نے جنت کو واجب کر لیا ہے، عثمان نے جنت کو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا ہے، لیکن اے عثمان آپ روتے کیوں ہو؟ حضرت عثمان غنی نے کہا ساتھیو یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر یہ آخرت کے امتحانات میں سے سب سے پہلا امتحان ہے۔ اگر انسان اس کے اندر کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر اس کے اندر کامیاب نہ ہوا تو پھر آگے بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کا تقویٰ کا عالم یہ تھا، اور سخاوت آپ کا لقب مبارک ہے سخی۔ آپ اس قدر سخاوت فرماتے تھے، جب بھی میرے نبی نے کہا اسلام کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے تو صف اول کے اندر جو شخصیت اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہوئی نظر آتی حضرت عثمان غنی کی ہستی ہوتی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھول کر اپنے سب کچھ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر اسلام کے لیے نچھاور کر دیا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بار بار یہی کہتے یا رسول اللہ اسے قبول کیجئے، یا رسول اللہ اسے قبول کیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے اور بڑی شان ہے۔ اس سے بڑھ کر اور میرے عثمان غنی کی کیا شان ہوگی کہ جن کے نکاح مبارک کے اندر میرے نبی کی 2 صاحبزادیاں ہیں، جن کے نکاح مبارک کے اندر میرے نبی کے 2 جگر کے ٹکڑے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔